اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا موضوع ہے سلام کرنے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، سورۃ النساء آیت 87۔ اور اگر تمہیں کوئی خیر سگالی کا تحفہ پیش کیا جائے تو اس سے بہتر پیش کیا کرو یا وہی لوٹا دو، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، سلام کو رواج دو، ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی ابواب صفت القیامہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پوچھا کون سا اسلام افضل اور بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا اور ہر ملنے والے کو خواہ جان پہچان ہو یا نہ ہو سلام کرنا۔ بخاری کتاب الاستئذان باب السلام للمعرفہ وغیر المعرفہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے السلام علیکم کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو 10 گنا ثواب ملا ہے۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 20 گنا ثواب ملا ہے۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ میں جواب دیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو 30 گنا ثواب ملا ہے۔ بخاری ابواب الاستئذان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کہے، پھر جب کوئی درخت یا دیوار یا پتھر درمیان میں حائل ہو جائے، یعنی وہ ایک دوسرے سے اوجھل ہو جائیں اور دوبارہ آپس میں ملیں تو پھر ایک دوسرے کو سلام کہیں۔ ابو داؤد۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، سورۃ النساء آیت 95۔ اور جو تم پر سلام بھیجے اسے یہ نہ کہا کرو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ ہر راستہ چلتے کو دشمن سمجھ کر
اس پر تشدد کی اجازت نہیں۔ کسی شخص کو پہچاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تمہیں سلام کہے۔ تعجب ہے کہ اس بگڑے ہوئے زمانے میں بگڑے ہوئے علماء سلام کہنے کے نتیجے میں تشدد کرتے ہیں۔ ترجمۃ القرآن صفحہ 149۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس زمانے میں اسلام کے اکثر امراء کا حال سب سے بدتر ہے۔ وہ گویا یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف کھانے پینے اور فسق و فجور کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ دین سے وہ بالکل بے خبر اور تقوی سے خالی اور تکبر اور غرور سے بھرے ہوتے ہیں۔ اگر ایک غریب ان کو السلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، بلکہ غریب کے منہ سے اس کلمے کو ایک گستاخی کا کلمہ اور بے باکی کی حرکت خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ پہلے زمانے کے اسلام کے بڑے بڑے بادشاہ السلام علیکم میں اپنی کوئی کسر شان نہیں سمجھتے تھے، مگر یہ لوگ تو بادشاہ بھی نہیں ہیں، پھر بھی بیجا تکبر نے ان کی نظر میں ایسا پیارا کلمہ جو السلام علیکم ہے، جو سلامت رہنے کے لیے ایک دعا ہے، حقیر کر کے دکھایا ہے۔ پس دیکھنا چاہیے کہ زمانہ کس قدر بدل گیا ہے کہ ہر شعار اسلام کا تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 327۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ یہ سلام تمہارے منہ کا سلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ یعنی سلام کا لفظ بظاہر تو بہت معمولی معلوم ہوتا ہے، لیکن ہے بڑے عظیم الشان نتائج پیدا کرنے والا، کیونکہ سلام کے لفظ کے پیچھے خدا تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے۔ پس جب تم کسی بھائی کو سلام کہتے ہو تو تم نہیں کہتے بلکہ خدا تعالیٰ کی دعا اسے پہنچاتے ہو۔ فرمایا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ عموماً ہمارے ملک میں لوگ اپنے گھروں میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم نہیں کہتے، گویا ان کے نزدیک ایک دوسرے کے لیے تو یہ دعا ہے لیکن اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے لیے نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی وہ اپنے گھروں میں جائیں السلام علیکم کہیں۔ بہاوالہ تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 406۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز سلام کے حوالے سے فرماتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ کی سلامتی حاصل کرنے کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی راستہ بتایا ہے کہ سلام کو رواج دو۔ اس سے آپس میں دلوں کی کدورتیں بھی دور ہوں گی، محبت بھی بڑھے گی، عفو اور درگزر کی عادت بھی پیدا ہوگی، اور پھر اس سے معاشرے میں ایک پیار اور محبت کی فضا پیدا ہو جائے گی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں سے ایک بڑا اہم حکم ہے، جس سے حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ پیدا ہو جائے گی۔ الفضل 16 جولائی 2020 عیسوی۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک امن و سلامتی کا مہینہ ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر مسلمان اپنے روز و شب میں سلام کو زیادہ سے زیادہ رواج دے اور بے شمار دینی و دنیاوی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سلام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔